أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. میرے دوستو بزرگوں، آج کا دور، آج کا زمانہ نت نئے نئے فتنوں کا زمانہ ہے. عمل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، عقیدے کی درستگی کے اعتبار سے بھی یہ فتنوں کا زمانہ ہے. جو ہی ماہ سفر آتا ہے، اس ماہ مبارک میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک ہے. اور لوگ اس مبارک مہینے میں داتا صاحب بھی جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ انڈیا بھی جاتے ہیں، سرہند شریف، بریلی شریف،
بعض لوگ یہ دیکھ کر رہ نہیں سکتے اور کہتے ہیں کہ بھئی تم عجیب بات کرتے ہو، ان قبروں کے پاس جاتے ہو، مردوں کے پاس جاتے ہو، ان کو سلام کہتے ہو، ان پر فاتحہ خوانی کرتے ہو، فیوز و برکات کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرتے ہو، حالانکہ یہ تو مردے ہیں اور مردہ تو سنتا ہی نہیں۔ جب کوئی بھی مردہ نہیں سنتا تو تم ان کو سلام کہتے ہو تو یہ سنتے نہیں۔ تم انہیں کہتے ہو کہ اے اللہ کے ولی، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری بیماری دور ہو جائے، ہم پر یہ کرم اور نعمت ہو جائے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کہتے وہ تو مردہ ہے، وہ تو سنتا نہیں ہے، تو تمہارا یہ سب کچھ کہنا بیکار جاتا ہے، خبردار تم داتا صاحب نہ جانا۔ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں اور ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی 2-3 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، اور جو بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے جسے قرآن و سنت کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ بھی تو مولوی صاحب ہے، یہ بھی تو قرآن شریف پڑھتا ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہے، بس وہ قرآن شریف سن کر مانا نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے، اس کی بات مان کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے میں آج مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس حقیقت کو اللہ کے قرآن سے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے واضح کروں کہ جو بھی قبر کے اندر چلا جائے، اللہ کے نبیوں کی شان تو بہت بلند ہے، داتا صاحب کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، خدا کی قسم اگر کافر بھی قبر میں چلا جائے سنتا وہ بھی ہے، نبیوں ولیوں کا مرتبہ ہی اور ہے۔ اس بات کو آج میں واضح کروں گا، اور سب سے پہلے جو اس بات کے منکر ہیں، جو وہ کہتے ہیں، آپ کے سامنے ان کے دلائل پیش کر کے ان کا جواب عرض کروں گا۔ ہو سکتا ہے آج کی تقریر آپ کو کچھ خشک خشک محسوس ہو، کچھ مشکل محسوس ہو، لیکن اگر آپ غور فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث ہوگا۔ اب پہلے یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ لوگ جو مردوں کے سننے کے منکر ہیں یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ علماء دیوبند کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ مردے سنتے ہیں، اکثریت، صرف چند لوگ ہیں ان میں جو کہتے ہیں کہ نہیں مردے نہیں سنتے۔ غیر مقلد علماء میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، لیکن ان میں کچھ ایسے ضرور ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت تو سارے یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے پہلے ان کے دلائل سنیے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ فرماتا ہے، اور فرما بھی نبی کریم علیہ السلام کو رہا ہے کہ اے حبیب، بے شک تیرے سنائے یہ مردے نہیں سنتے، اور نہ ہی تمہاری پکار کو یہ بہرے سنتے ہیں، جب یہ پیٹھ دے کر پھرتے ہیں تو نہیں سنتے۔ ایک آیت یہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جب اللہ محبوب کو کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرے سنائے مردے نہیں سنتے، تو تمہارے سنائے داتا صاحب کیسے سنیں گے؟ اور انشاءاللہ میں ان کی غلطی ایسی واضح کروں گا کہ آپ خود افسوس کر اٹھیں گے اور کہیں گے کہ واقعی قرآن کہہ کچھ رہا تھا اور انہوں نے سمجھا کچھ ہے۔ دوسری آیت بھی پڑھتے ہیں،
کہتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ پہلی آیت ہے سورہ نمل کی اور یہ آیت ہے سورہ روم کی، الفاظ تقریباً ایک سے ہیں۔ پھر تیسری آیت بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں محبوب آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو بڑے ترنم کے ساتھ، بڑی لے کے ساتھ یہ لوگ یہ 3 آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں دیکھیے صاحب جب نبی کریم علیہ السلام مردوں کو نہیں سنا سکتے تو تم ہم داتا صاحب کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیے، ان آیتوں میں اللہ تعالی نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک موتا کا اور ایک سم کا۔ موتا کہتے ہیں مردوں کو اور سم کہتے ہیں بہروں کو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو ان مردوں کو اور بہروں کو نہیں سنا سکتا۔ تو یہاں مردے اور بہرے کون ہیں؟ کافر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اے پیارے محبوب یہ گنگے ہیں اس لیے کہ حق بول نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں کہ حق سن نہیں سکتے، یہ اندھے ہیں کہ حق دیکھ نہیں سکتے۔ فہم لا یرجعون، بس یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی کافروں کو مردہ کہہ رہا ہے۔ جس طرح قبر کے اندر کوئی بندہ چلا جائے، قبر کے اندر جانے والا جس طرح حق بات سن کر نفع قبول نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہے کہ اب میں مر رہا ہوں، مجھے مار پڑ رہی ہے، اور باہر وہ حق بات سن کر اب اگر وہ ایمان لانا چاہے تو نہیں لا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوبہ یہ بھی تیری بات سنتے ضرور ہیں لیکن یہ نفع قبول نہیں کر سکتے۔ عدم انتفاع میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور قبروں والوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، وگرنہ قرآن پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ یاسین میں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اے محبوب بے شک آپ ان کو ڈراتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ انما حسر کا صیغہ ہے، آپ صرف ان کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، آپ صرف ان کو ڈراتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کیا نبی کریم علیہ السلام نے صرف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ ہی کو ڈرایا تھا یا ابو جہل ابو لہب کو بھی ڈرایا تھا؟ بتائیے، سب کو ڈرایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ڈرایا تو سب کو تھا، ڈرایا اللہ کے عذاب سے ابو جہل کو بھی، ابو لہب کو بھی، عتبہ عتیبہ کو بھی ڈرایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پیارے حبیب جن کے دلوں میں کفر راسخ ہو چکا ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈرایا تو اللہ کے حبیب نے سب لوگوں کو تھا، لیکن اللہ فرماتا کیا ہے انما تنذر من اتبع الذکر۔ پیارے محبوب آپ صرف ان
لوگوں کو ڈراتے ہیں جنہوں نے نصیحت کی پیروی کی. کیا مطلب؟ ڈرایا تو سب کو تھا لیکن آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل ان لوگوں نے کیا ہے. معلوم ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈراتے بھی سب کو ہیں, سناتے بھی سب کو ہیں, لیکن اس سنانے کا فائدہ کنہوں نے حاصل کیا؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا. اب آئیے قرآن حکیم پڑھ لیجئے کہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے, مردے سنتے ہیں یا نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں کئی قوموں کا ذکر فرمایا ہے. وہ قومیں بدبخت تھیں, اللہ کے نبیوں کی انہوں نے باتیں نہیں مانی تو قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے اللہ کا نبی مانو. انہوں نے کہا صاحب آپ کو اگر اللہ کا نبی مانے تو یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی معجزہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ جناب یہ جو پہاڑی ہے نا, پہاڑی, اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی باہر نکل کر بچہ جنے, تب ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو, جو قوم معجزہ مانگتی ہے پھر اقرار نہیں کرتی, عمل نہیں کرتی, وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے. تمہیں یہ معجزہ تو دکھاتا ہوں لیکن خبردار تم اس اونٹنی کو تکلیف نہ دینا, وعدہ کرو. انہوں نے کہا جی ہمارا وعدہ. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ پتھر سے اونٹنی نکل سکتی ہے. فرمایا یہ جو پانی کا چشمہ ہے نا, اس پانی کے چشمے میں سے ایک دن پانی تم بھرو گے اور ایک دن اونٹنی یہاں سے پانی پیے گی, تمہیں منظور ہے؟ کہنے لگے جی منظور. اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا پروردگار یا رب العالمین, انہیں معجزہ دکھانا ہے, اونٹنی پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پہاڑ کے پتھروں سے پیدا کر دیا. سامنے اونٹنی نکل کے آ گئی اور سب کے سامنے انہوں نے اس اونٹنی نے بچہ بھی جنا. جب بچہ پیدا ہو گیا اب قوم نے مان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. اب ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن وہ قوم کے لوگ پانی پیتے. عرصہ دراز گزرتا چلا گیا, کچھ بدماش لوگ بھی پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے کہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے, اب اس اونٹنی کو تباہ کر دو, اونٹنی کو ہلاک کر دو. کچھ نوجوان بدماش آگے آ گئے, انہوں نے اللہ ارشاد فرماتا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہنے لگے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر, اس کی کونچیں کاٹ کر کہنے لگے صالح اب تو ہمارا جو بگاڑنا چاہتا ہے بگاڑ لے. جو تم کہتا تھا نا کہ میں اللہ کا عذاب لے آؤں گا تو لے عذاب, اگر تو سچا رسول ہے. یہ انہوں نے ایک تو گناہ کیا, دوسرا اللہ کے پیارے رسول کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, تو اللہ نے ان پر زلزلہ بھیج دیا. زلزلہ آ گیا, زلزلے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. صبح ہوئی تو کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, سب مرے پڑے تھے, سب تباہ و برباد ہو گئے, سارے کافر مر گئے. اللہ کا قرآن تو پڑھ کے دیکھو, جب کافر مرے فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ, اب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پھرے. وَقَالَ, اور آپ نے ارشاد فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. اللہ کے نبی نے کافروں سے جو مر چکے تھے فرمایا او میری
تمہیں بڑا سمجھایا تھا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، میں نے تمہیں رسالت کا حق ادا کر کے تبلیغ کر دی، نصیحتیں کی، لیکن او قوم تم ایسی بدبخت قوم تھے، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، تم تو کہتے ہو کہ نہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کرے، ہم جیسی بدماشیاں کرتے ہیں کرتے رہے، میں نے تم کو بڑا سمجھایا تھا، اب تم نے مزہ چکھ لیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام۔ اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ مردوں کو جو کافر تھے، ان میں کوئی داتا صاحب نہیں تھا، ان میں کوئی خواجہ غریب نواز نہیں تھا، ان میں کوئی مجدد الف ثانی نہیں تھا، سارے کافر تھے جن کو اللہ کا نبی خطاب کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کے حکم سے بولا کرتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے جو قوم کو خطاب کیا اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے۔ اب سوچو اگر مردے سنتے ہی نہیں، اگر اس قوم کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کیوں؟ اللہ کے نبی نے ان کو کیوں کہا کہ میں نے تم کو سارا پیغام اللہ کا سنا دیا تھا؟ اسی طرح کی ایک اور مثال قرآن حضرت شعیب علیہ السلام کی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ قوم کو سمجھاتے رہتے تھے کہ جو تم نے قوم کو لوٹنا شروع کیا ہے نا، لوگوں کو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ برا کام ہے۔ وہ ناپ تول کا کام کرتے تھے، ناپتے تولتے وقت وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے، کسی سے چیز لیتے تو انہوں نے بٹے دوسرے رکھے ہوتے تھے، بھاری بٹے، چیز لیتے تو ایک سیر کا جو بٹا تھا نا وہ 1.5 سیر کا رکھا تھا، 1.5 سیر وزن ہوتا ہے لیکن لکھا ہوتا ہے 1 سیر، تول کر کہتے جناب یہ تو 1 سیر چیز ہے، اس کے اتنے پیسے ملیں گے۔ اور جب کسی کو سودا دیتے تو 3 پاؤں کا بٹا رکھتے اور کہتے جناب یہ 1 سیر کا بٹا ہے۔ تو یہ قوم کے ساتھ دھوکہ بازی فراڈ کرتے تھے، اللہ کے نبی انہیں بڑا سمجھاتے رہتے تھے، نہیں مانے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا صاحب اگر عذاب آتا ہے تو آ جائے۔ عذاب آیا، اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ اعراف، عذاب آیا، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے میرے نبی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی گھاٹا پانے والے ہیں، وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب قوم تباہ و برباد ہو گئی تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وقال یا قوم، او میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے، میں نے تمہیں رب کا آرڈر سنا دیا تھا، خبردار دھوکہ بازی نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، وگرنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحتیں بھی کر دی تھی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب تم نے انکار کیا، میں تم پر کیا افسوس کروں، تم نے تو میری بات مانی کوئی نہیں۔ معلوم ہوا خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو۔ میاں خطاب کافروں کو اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے بھی کیا، خطاب اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے بھی کیا۔ امام ابن کثیر نے جب یہ آیت نقل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وَهُمْ يَسْمَعُونَ، اللہ کا نبی یہ ان کو کہہ رہا تھا اور کافر قوم سن رہے تھے، یہ مرنے والے سارے سن رہے تھے۔ یارو جب یہ کافر سنتے ہیں تو اللہ والے کیوں نہیں سنتے؟ اب آئیے سرکار کا زمانہ آتا ہے، سرکار کے زمانے میں بدر کی لڑائی ہوئی، 70 کافر مارے گئے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے
بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دن گزارا، دوسرا دن گزارا، تیسرا دن گزرا۔ 3 دن کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہماری سواری تیار کرو۔ سرکار کی سواری تیار ہو گئی۔ جب سواری تیار ہو گئی صحابہ حیران تھے کہ آقا اس وقت کدھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا اسی کنویں پر جلوہ گر ہوئے جس کنویں میں ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ سرکار وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کافروں کو خطاب کرنا شروع کر دیا، جس طرح اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے کافروں سے خطاب کیا تھا، اللہ کے نبی نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ کیوں ابو جہل، اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہے نا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جو کہتا تھا حق کہتا تھا۔ او عتبہ، او عتیبہ، سرکار نے نام لے لے کر ان کافروں سے خطاب کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق یہ دیکھ رہے تھے، رہ نہ سکے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا یہ تو مر گئے ہیں، ان کے جسموں سے جان نکل گئی ہے۔ اے آقا بات تو ان سے کی جاتی ہے جو سنتے ہوں، یہ تو سنتے ہی نہیں، آپ آقا ان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اے عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں رسول کی جان ہے۔ فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، اے عمر فاروق جتنی میری آواز تو سن رہا ہے اتنی آواز ابو جہل بھی سن رہا ہے۔ تو ابو جہل سے، عتبہ، عتیبہ سے زیادہ نہیں سنتا، لیکن فرق اتنا ہے تم لوگ میری بات سن کر جواب دے دیتے ہو، ولکن لا یجیبون، تم سن کر جواب دے دیتے ہو۔ یہ کافر ہیں، سنتے ضرور ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا قبر میں اگر کافر چلا جائے سنتا وہ بھی ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ اور داتا صاحب تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور ان کی ولایت پر تو تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہیں یہ داتا صاحب اللہ کے ولی تھے۔ میاں طفیل محمد نے کشف المحجوب کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ شاید ہی کوئی دانا ہو جو ان کو ولی نہ مانتا، سارے ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ارے میاں جب کافر سنتے ہیں تو داتا صاحب کیوں نہیں سنتے؟ ایک بابا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہے کہ داتا دے 10 روپے، لینے بھی ایکو گھنٹے چ نے تو لینے بھی ایکو بندے کو نے۔ ڈانگ کھڑکائی جائے، کھونڈا کھڑکائی جائے تو کہی جائے لیا داتا 10 روپے، لیا داتا 10 روپے، اور وہ آدمی کھڑا دیکھ رہا ہے، کہتا یہ پاگل ہے، یہ داتا سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آ گیا اس کے پاس، کہنے لگا سوچ تو کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ، یہ قبر سے نکل کر تجھے 10 روپے دے گا، اللہ سے مانگ۔ تو بابا کہنے لگا تو کیا اللہ آسمان سے اتر کر مجھے 10 روپے دے گا؟ ارے بھائی جیسے اللہ دے گا ویسے یہ بھی دے گا، اللہ بھی تو کسی وسیلے سے دے گا نا، تو یہ بھی کسی وسیلے سے دے گا۔ تو کہنے لگا بس تم لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی، اور وہ اللہ کا بندہ ڈانگ کھڑکائی جا رہے ہیں، لیا داتا 10 روپے، لینے بھی ایکو بندے کو انہوں نے، لینے بھی ایکو گھنٹے چنے۔ اور جب وہ پورا گھنٹہ ہو گیا نا تو اس نے سوچا اس کو تو کوئی نہیں دے گا، میں ہی دیتا ہوں۔ اب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا سوچ آج کے بعد یہ شرک نہ کرنا، یہ داتا واتا نہیں دے سکتے، لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے 10 روپے نکال کر دے دیے۔ اس لینے والے نے جو سوالی تھا اس نے 10 روپے پکڑے، ان کو طے کیا، چوما چوم کر جیب میں ڈالا اور کہا داتا تیرے بھی قربان جاؤں، دلوایا بھی تو کیسے مردود سے تو نے دلوایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ بڑا کام کر جاتے ہیں۔ میں ابھی عرض کروں گا یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ارے میاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی سنتے جاؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبر میں مٹی ڈال کر تم واپس آتے ہو
تو تم نے جو جوتا پہن رکھا ہوتا ہے، چلتے وقت جو جوتے کی آواز پیدا ہوتی ہے، قبر کا مردہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ امام بخاری نے حدیث بعد میں نقل کی، پہلے عنوان قائم کیا المیت یسمع خفق النعال، کہ مردہ جو ہے یہ جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سن لیتا ہے۔ اب سن لیجیے، اگر مردہ قبر والا خواہ وہ کافر ہو یا مومن، نیک ہو یا بد، جب وہ جوتے کی آواز سن لیتا ہے تو آپ اگر جا کر کہیں جناب داتا صاحب السلام علیکم، تو کیا اللہ کا ولی تمہارا سلام نہیں سن سکتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنتے کافر بھی ہیں، سنتے مومن بھی ہیں، وَلَٰكِن لَّا يُجِيبُونَ، فرق اتنا ہے کافر سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ میں ایک دو حدیثیں اور عرض کروں گا، وہ بھی آپ نے کئی بار سنی ہے، لیکن مضمون کی مناسبت سے ان کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کے وصال کو 3 دن گزرے تھے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ کہ ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا وہ سرکار کے روضے شریف پر آیا، روضے شریف پر آ کر اس نے رو رو کے قرآن کی ایک آیت پڑھنی شروع کر دی۔ کون سی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیارے محبوب جب یہ لوگ گناہ کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ کر فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر میرا رسول بھی اگر ان کی سفارش کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ یہ اس نے آن کے رو رو کے پڑھنا شروع کیا، عرض کیا آقا اللہ کے حکم کے مطابق گناہ کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آقا میری سفارش کر دیجئے تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی بڑے درد کے ساتھ روتا رہا، فریاد کرتا رہا، عرض کرتا رہا، اور اتنے درد کے ساتھ رویا کہ ہم لوگ جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے ہماری بھی آہیں نکل گئی، ہم لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ روتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد سرکار کے روضے سے آواز آئی، او میری قبر پہ آ کے گریہ زاری کرنے والے، جا اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور سنیے، یزید کے بارے میں بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرایا تھا۔ 3 دن تک مدینہ شریف میں لوگوں نے، یزیدیوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، پورے 3 دن تک۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ کوئی اذان کہنے والا آیا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا۔ اور مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی جان بچانے کے لیے پاگل بن کر ان کی سرکار کی مسجد میں آ گیا۔ یہ مجھے قتل کرنے آئے لیکن میں نے پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دی، انہوں نے کہا ہاذا مجنون، یہ پاگل ہے، چھوڑ دو اس کو، تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے اذان کہنے والا، نماز پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت سعید ابن مسیب ارشاد فرماتے ہیں اٹھاؤ مشکات شریف، اٹھاؤ سنن دارمی شریف، اٹھاؤ زرقانی شریف، اٹھاؤ خصائص کبریٰ شریف، اٹھاؤ فتاوی ابن تیمیہ، سب کے اندر
پر لکھا ہے کہ باہر سے کوئی اذان کہنے والا نماز پڑھنے والا نظر نہیں آیا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا سب سے پہلے سرکار کے روضے سے اذان کی آواز آتی، بعد میں سرکار کے روضے میں جماعت کرانے کی بھی آواز آتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ اب ان دونوں حدیثوں کو پھر ذہن میں رکھیے کہ پہلے عربی نے، جس کے راوی حضرت علی مرتضیٰ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عربی نے آ کے رو رو کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا تو روضے شریف سے آواز آئی، جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اب سرکار نے سنا نہیں تھا تو آواز ایسے ہی آ گئی۔ اور پھر حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں مجھے اذان کی آواز آتی پورے 15 نمازیں، تو اب اگر سرکار کو پتا نہیں تھا تو بتاؤ اذان کی آواز کیسے آ گئی؟ معلوم ہوا میرے دوستوں بزرگوں کہ قبر کے اندر اللہ والے جائے تو وہ سنتے ہیں چاہے تو جواب بھی دے دیتے ہیں، اور کافر چلا جائے سنتا وہ بھی ہے، وَلَٰكِن لَّا يُجِيبُونَ، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور سنیے، ایک اللہ والے ہوئے ہیں جن کا نام ہے سید احمد رفاعی، اور اس بات کو اہل سنت تو مانتے ہی ہیں، جو لوگ سماع موتا کے سرکار کی حیات کے منکر ہیں اللہ نے ان کے قلم سے بھی لکھوا دیا۔ ان سب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سید احمد رفاعی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کا رنگ تھا سانولا اور سید تھے۔ لوگ ان کو کہتے تھے یہ سید نہیں ہے، کیونکہ سید تو سونا ہوتا ہے، ان کا رنگ سانولا ہے، ان کا رنگ سیاہی مائل ہے، یہ سید نہیں ہے۔ وہ سرکار کے روضے پر آئے اور سرکار کے روضے پر آ کر انہوں نے سلام عرض کیا، کن لفظوں سے؟ السلام علیکہ یا جدی، نانا جان سلام ہو۔ سرکار نے روزے سے جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی، اے بیٹے تجھ کو بھی سلام ہو۔ سرکار نے ایک تو جواب دے کر یا ولدی کہہ کر یہ کہا کہ لوگ جو کہتی ہیں یہ سرکار کی اولاد میں سے نہیں، یہ سید نہیں، غلط کہتی ہیں، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اور دوسرا سرکار نے وعلیکم السلام یا ولدی کہہ کر ثابت کر دیا اور میں اللہ کا لاڈلا رسول ہوں، میرے بارے یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ میں سنتا نہیں ہوں، اللہ کی قسم ہے میں سنتا بھی ہوں، اور جس کے بارے جی چاہتا ہے میں اس کو جواب بھی ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول یا رسول۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، جب انہوں نے سنا نا وعلیکم السلام یا ولدی تو وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اکیلے نہیں کھڑے تھے، روضہ شریف کے ارد گرد تو ہجوم تھا۔ اب لوگ ہیں کہ والہانہ طور پر دیدار کر رہے اور ان کو وجد کا عالم ہے۔ وجد کے عالم میں انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اے نانا جان، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا دستے اقدس مجھے نظر آ جائے اور میں آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دوں۔ میاں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا، سرفراز گکھڑوی صاحب نے لکھا، منکرین میں سے ندائے حق والے نے لکھا، مولوی غلام اللہ خان کے مدرسے کے شیخ القرآن نے لکھا، قاضی سجاد بخاری نے بھی لکھا۔ اسی وقت جب انہوں نے عرض کیا آقا آپ کا دستے مبارک نکل آئے، میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، سرکار کا ہاتھ مبارک نکل آیا اور سید احمد رفاعی نے سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور یوں بوسہ دیا تو سرکار کا ہاتھ پھر چھپ گیا۔ اب لوگ ہیں مدینے شریف والے کے والہانہ انداز میں، جس مقام پر سرکار کا ہاتھ تیرے ہاتھ سے لگا ہے اور جن لبوں سے تم نے سرکار کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے، ہم وہ لب بھی چومنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ بھی چومنا چاہتے ہیں۔ پھر حاکم وقت کے حکم سے منبر بچھا دیا گیا ان کے لیے، اور کئی دن تک لوگ آ
کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے رہے۔ معلوم ہوا میرے دوستوں بزرگوں کہ اللہ والے قبروں میں چلے جائیں سن لیتے ہیں، چاہے تو جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم سچ پوچھو نا کہ میں نے قرآن کس سے پڑھا ہے، وہ لکھتے ہیں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے قرآن کی تعلیم خود سرکار سے براہ راست حاصل کی ہے۔ خود شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں الفوز الکبیر کے اندر، جو علم تفسیر میں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے خود سرکار سے براہ راست قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اب خود سوچیے اگر سرکار سنتے ہی نہیں تو سرکار نے پڑھایا کیسے؟ کوئی بہرا استاد پڑھا سکتا ہے قرآن شریف کسی کو؟ خود سوچیے، جس استاد کو کانوں میں آواز ہی نہ آئے شاگرد کی، وہ کیا پڑھائے گا؟ وہ کہے کہ بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، لڑکا کہے واہ استادہ تو میں نے چھٹی میں دیتی، تو مر جا، تو فوت ہو جا، وہ سمجھے گا شاید قرآن ہی پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کو تو سنائی کوئی نہیں دینا نا، وہ کیا سنائے گا، کیا پڑھائے گا؟ شاہ ولی اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پڑھا۔ میاں اگر سرکار شاہ ولی اللہ صاحب کو قرآن حکیم پڑھا سکتے ہیں تو ہم غلاموں پر بھی چاہیں تو نظر عنایت فرما سکتے ہیں۔ اور میاں تبھی تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت۔ وہی شاہ ولی اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان ایک بار تشریف لے گئے میر محمد زاہد صاحب کے مزار پر، فاتحہ خوانی کر کے آ رہے تھے، رستے میں ایک بہت بڑی لمبی گلی تھی، اور اس لمبی گلی میں فرماتے ہیں گرمی کا موسم تھا اور ابا جی تنہا آ رہے تھے اکیلے۔ شہر کا نام ہے اکبر آباد، یہ پرانا نام ہے، آج کل شہر کو کہتے ہیں آگرہ۔ آگرہ شہر کی بات شاہ ولی اللہ صاحب کرتے ہیں انفاس العارفین میں، فرماتے ہیں کہ ابا جان پڑھتے آ رہے تھے، آدمی تنہا ہو تو کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا ہے، پڑھتے آ رہے تھے، جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چ بخانی بطالت است، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق۔ یہ پڑھتے آ رہے تھے رباعی، اور جو آخری مصرع ہے رباعی کا وہ مصرع بھول گئے، وہ یاد نہیں آ رہا، اور یہی آخری مصرع تو رباعی کی جان تھی، اور یہ شاہ صاحب کو آ نہیں رہا، اور وہ آخری مصرع کیا ہے؟ جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چ بخانی بطالت است، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است، کہ جو علم تجھے اللہ کا رستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ یہ مصرع جان تھا اور بھول گئے۔ فرماتے ہیں اچانک ناگاہ مرد فقیر وضع، اچانک ایک فقیر بابا ملیح روئے بڑا ہی خوبصورت، دو موے، اس بابے نے بالوں کی دو لٹیں رکھی ہوئی تھیں، سامنے آ گیا السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام بابا جی، سلام کیا، اور آتے ہی جو مصرع میں بھولا ہوا تھا مجھے اس نے چپکے سے بتا دیا، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ میں بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر جیب سے پان کا ڈبہ نکالا، بٹوا نکالا، پان کھاتے تھے نا، کہ بابا جی لو پان کھاؤ، تو بابا جی کہنے لگے نہیں شکریہ آپ کی مہربانی، بس آپ ہی کھائیے میں نہیں کھاتا۔ اچھا
آپ نہیں کھاتے؟ مجھے اجازت ہے؟ بابے نے کہا. شاہ جی کہیں گے بالکل جناب آپ کو اجازت ہے. بس قدم برداشت. بس آنے والے بابے نے قدم اٹھایا. وہ آخر کوچا نہاد، لمبی گلی تھی نا، لمبی گلی کے آخر میں جا کے اپنا پاؤں رکھ دیا. دانستم کے روح مجسمست. فرمایا میں سمجھ گیا یہ بابا کوئی دنیا کا انسان نہیں، قبر سے اٹھ کے آیا ہے، قبر سے. شاہ صاحب کہتے ہیں ابا جی نے آواز دی، او فقیر بابا، اوے اپنا نام پتہ بتاتا جا، کبھی کبھی تیری فاتحہ پڑھ دیا کروں گا. تو کون ہے جس نے آن کے میری مشکل حل کی؟ اس درویش بابے نے منہ پیچھے کیا اور کہا سادی حمید فقیر است، میرا نام ہی شیخ سادی ہے. اب یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں جن کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں. اب سوچو شیخ سادی کا مزار تو ہے شیراز میں، اور شاہ عبد الرحیم صاحب پڑھ رہے ہیں یہاں ہندوستان میں، اور پڑھ بھی بڑی آہستہ آہستہ رہے تھے. کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں لگا ہوا تھا کہ مائک شاہ صاحب کے سامنے تھا اور لاؤڈ سپیکر کا جو ہارن ہے وہ ہارن وہاں لگا ہوا تھا ان کی قبر میں کہ شاہ صاحب نے سننا ہے، شیخ سادی نے سننا ہے. اگر اللہ تعالیٰ شیخ سادی کو شاہ عبد الرحیم کی وہ ربائی سنا سکتا ہے ہزاروں میل کے فاصلے تھے، تو میرے دوستو وہی اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کا درود و سلام بھی آقا کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قوت دینے والا ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی تھی. قرآن ارشاد فرماتا ہے ابھی 3 میل کا فاصلہ تھا، چیونٹیوں کی ملکہ نے بات کی، نہیں چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ. تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی ملکہ کی 3 میل دور سے بات سن کے فتبسم ضاحکا من قولها. اللہ کا نبی 3 میل دور سے اس کی بات سن کر مسکرا دیے. میاں جو اللہ تعالیٰ 3 میل دور سے چونٹی کی بات اپنے سلیمان علیہ السلام کو سنوا سکتا ہے، وہی اللہ داتا صاحب کو بھی ہمارا سلام پہنچا سکتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سلام ہمارا پہنچا سکتا ہے. اب سوچو اللہ نے ہمیں نبی کریم پر سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ دیا نہیں، تو قرآن میں ہے. اب اگر سلام ہمارا سرکار سنتے ہی نہیں تو اللہ نے آرڈر دیا کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کہتا ہے پڑھو سارے سلام. ٹھیک ہے یا اللہ ہم سلام پڑھتے ہیں. اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ نے ہمیں آرڈر دیا آپ پر سلام ہو، ہم سلام آپ پر پڑھتے ہیں. اے بیت المقدس کے امام آپ پر سلام، ہم اللہ کے حبیب پر اللہ کے حکم سے سلام پڑھتے ہیں. اور اللہ نے سلام کا آرڈر سرسری نہیں دیا، فرمایا سلموا تسلیما، سلام ضرور پڑھنا. اور ساتھ یہ کہا جو ایک بار سلام پڑھے گا اللہ اسے 10 مرتبہ سلام کہے گا. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا تم جہاں کہیں ہو، مشرق میں ہو وہ یا مغرب کے اندر ہو وہ، تمہارا سلام مجھے پہنچتا ہے اور میں سنتا ہوں. اب دیکھو ویسے بھی اگر حدیثیں نہ ہو تو اللہ نے سلام کا حکم دیا، اور اگر سرکار سلام سنتے ہی نہیں تو ہمارا سلام پڑھنے کا فائدہ کیا؟ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے تم تعریف کرتے رہو سرکار کی کہ سرکار کی بڑی شان تھی، بڑا مرتبہ تھا، بڑا مقام تھا. اللہ نے ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا. سرکار نے یہ کمال دکھایا، یہ کمال دکھایا، یہ کمال دکھایا. تعریفیں کرتے رہو، لیکن اللہ نے سلام کا آرڈر کیوں دیا کہ وسلموا تسلیما؟ میاں اسی لیے آرڈر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ تم سلام پڑھو گے، میرا حبیب میری دی ہوئی طاقت اور میرے دی ہوئے اختیار سے تمہارا سلام سنتا بھی ہے. اس لیے پھر کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت
بیت پہلا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.